الحمد للہ العلی القدیر والصلاة والسلام علی النبی البشیر النذیر وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ الی یوم یبعثون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 39 یعنی 30/9 ہے۔ پروردگار اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان کافروں پر یا منافقوں پر کون سا بوجھ ہو جائے گا، کون سی مصیبت ٹوٹ پڑے گی، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان لے آتے اللہ پر اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے مما رزقہم اللہ، اللہ نے جو انہیں نوازا ہے اس میں سے خرچ کر دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، کون سا پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑتا۔ دیکھیے اس کلام کے اندر عجیب بلاغت ہے۔ پروردگار عالم یہ سمجھا رہا ہے کہ ایمان لانا بہت آسان کام ہے اور کافر بن جانا مصیبتوں کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ لوگ اگر ایمان لے آتے تو تمام مصیبتوں سے انہیں نجات مل جاتی، مگر ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ ایمان لانے میں انہیں زحمت ہے، حالانکہ ایمان سراسر رحمت ہے۔ اس میں بندوں کے ساتھ مولا تعالیٰ کی مہربانی بھی چھلک رہی ہے۔ جیسے کوئی مہربان دوست اپنے دوست کی نادانی پہ کہتا ہے کہ کاش اگر یہ سمجھ جاتا تو اتنی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ تو ہمارا حقیقی دوست اور ہم پر حقیقی مہربان ہمارا پروردگار ہے۔ تو پروردگار عالم نے بڑی مہربانی کے ساتھ اپنے کافر بندوں کی نادانی کا ذکر کیا کہ کیسے نادان ہے، مگر ان کی نادانی قابل رحم بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پرکھنے کا مادہ دیا ہے، اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ان میں رکھی ہے۔ یہ پاگل نہیں، مجنون نہیں ہیں، اور انہیں اچھی طرح پتہ چل رہا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور شرک سراسر ضلالت ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی دیکھ رہے ہیں، سیرت کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی جانتے ہیں، امانت کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لے آتے تو ان پر کیا ہو جاتا۔ لو آمنو، لو، کاش، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کی غلطی پر رحم کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کاش وہ ایمان لے آتے،
باللہ اللہ پر ایمان لے آتے، اور والیوم الآخر آخری دن پر۔ تو اللہ کا ذکر اور آخرت کے دن کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اپنے معبودان باطل پر ایمان رکھتے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ حقیقی معبود ہے، جو کہ ان کا خالق ہے، اس خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو یہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، مخلوق سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی مخلوق جو ان کے ہاتھ سے بنائی گئی ہے۔ مورتیوں کو یہ معبود مانتے ہیں، جبکہ مورتی انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، کیونکہ وہی خلاق کائنات ہے، وہی خالق ہے۔ اور دوسری چیز والیوم الآخر، آخری دن، اس سے مراد دنیا کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ مرنے کا دن ہر انسان کی زندگی کا آخری دن ہے، تو اپنی موت کا دن یہ لوگ یاد کر لیتے۔ مگر الیوم الآخر قیامت کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے، والیوم الآخر قیامت کا دن یا محشر کا دن۔ تو اس دن کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ لوگ جو ایمان لانے سے رکتے ہیں محض دنیاوی زندگی کی خاطر ایسا کرتے، دنیاوی زندگی کو انہوں نے مقصود بنا لیا کئی اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ یہ بے ایمان ہیں، بے قید ہیں، شریعت ان پر نافذ نہیں ہو رہی ہے، لہذا حرام طریقے سے یہ روزی حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اگر ایمان لے آئیں گے تو پابندیاں آ جائیں گی۔ خصوصاً یہود یہ ایسی قوم تھی کہ لوگوں کو غلط باتیں بتا کر، غلط امیدیں دکھا کر ان سے پیسے بٹورتے تھے، وہ دنیا ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا میں ہمارا نام بگڑ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا، اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ تو دنیا کا انہوں نے سوچا، آخرت کا نہیں سوچا۔ کاش یہ آخرت کے بارے میں سوچ لیتے، معبود حقیقی کے بارے میں سوچتے، اور فیصلے کا جو دن ہے اس کے بارے میں سوچ لیتے اور ایمان لے آتے۔ تو ایمان لانے کے بعد تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان مومن کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے انفاق، راہ خداوندی میں خرچ کرنا۔ دنیا میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اس امید پر کہ پیسہ لگا کر زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ تجارت میں پیسہ لگانے والے اسی نیت سے لگاتے ہیں کہ پہلے پیسہ لگے گا، ہزاروں کا لگے گا، لاکھوں کا کمائیں گے۔ مگر ایمانی نقطۂ نظر سے خرچ کرنے والا دنیاوی فائدے کو اپنا مقصود نہیں بناتا، بلکہ جو بھی خرچ کرتا ہے اس کے ذہن میں آخرت کا ثواب ہی جاری و ساری رہتا ہے، آخرت کا تصور اس کے ذہن کے اندر ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ تو ایمان کے بعد انفاق کا ذکر کیا اور کہا کہ وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی غریب کو حکم دے دے کہ تو خیرات کر،
پروردگار عالم خیرات کا حکم اسی کو دیتا ہے جو صاحب ثروت ہے۔ زکوٰۃ مالدار پہ واجب ہے، غریب پہ واجب نہیں ہے، بلکہ غریب کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے۔ اور ایک اعتبار سے ہر شخص کچھ نہ کچھ خیرات کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے خیرات کی کوئی مقدار نہیں رکھی کہ اتنے ہی پیسے خرچ کیے جائیں۔ یہ ایک پائی بھی کوئی خیرات کرتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو ایمان اور انفاق کو ایک جا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ ایمان اور انفاق میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ خرچ وہی کرے گا جسے آخرت پر یقین ہوگا، اور اس جذبے کے ساتھ خرچ کرے گا کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں میں اپنے پیسوں کو ضائع نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیسوں کو ضائع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جتنا دے رہا ہوں اس سے کئی حصے بڑھ کر اور کئی گنا زیادہ مجھے ثواب ملنے والا ہے۔ تو دو چیزیں کافروں میں نہیں، اور مومنوں کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے، اور ایمان کی پہچان راہ خداوندی میں خرچ کرنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی خصلت کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ان کا۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ تو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجبور ہیں، ایمان نہیں لائے، وہ بے خبر تھے، انہوں نے خرچ نہیں کیا، آخرت کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس شبہ کو دور کر دیا بعد والی آیت میں۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو انہیں عذاب ملے گا تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ملے گا۔ اور دوسرا شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ اگر ہم یہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں، اگر حساب کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ جیسا کہ دنیا میں کوئی بھی پیسہ دینے والا ڈر ڈر کے ہی دیتا ہے کہ واپس آئے گا یا نہیں۔ تو پروردگار نے کہا کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم اگر ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے خرچ کا اجر و ثواب تمہیں بھرپور دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ حق تلفی کرنا، کسی کا حق مار دینا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے رب پر کوئی حق ہی نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں اس کے، ہم مخلوق ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لا یجب علی اللہ شیء، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنے بارے میں کہا ہے یہ بطور تفضل، بطور ترحم، بندوں پہ رحم کرتے ہوئے، بندوں پہ مہربانی کرتے ہوئے اللہ نے کہا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیرات کرنے والے کو اجر نہ دے تب بھی اللہ ظالم نہیں، کسی عبادت گزار کو اس کا ثواب نہ دے تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی عبادت کی اس کی دی گئی طاقت سے کی، اور جس نے بھی خرچ کیا اس کی دی گئی دولت سے کیا، تو ہمارا اپنی طرف سے کیا ہوا؟ مگر وہ پروردگار مہربان ہے، لہذا اس نے بڑی مہربانی سے کہا کہ اے بندو گھبراؤ نہیں، تمہارا پروردگار ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اصغر شیء،
اصغر شیء، کائنات میں اتنی چھوٹی چیز کہ اس سے زیادہ چھوٹی چیز کا ہم تصور کر نہیں سکتے. تو ذرے کا لفظ لا کر اللہ نے سمجھایا کہ چھوٹا ظلم، چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی تم پر ہونے والا نہیں ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہوگی. وَإِن تَكُ، یہ تکن قانون حذف کر دیا گیا ہے مجزوم ہونے کی وجہ سے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، کوئی بھی نیکی ہوگی تو اس نیکی کا اجر تمہیں ملے گا. اور وہ بھی کیسے ملے گا؟ یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اسے دگنی بنا دے گا. تم کرو گے ایک نیکی، اللہ تعالیٰ اسے دگنی بنا دے گا. اور یہ یضاعف کا لفظ دگنے پر ہی منحصر نہیں ہے، کئی گنا زیادہ کرنے کو بھی مضاعفت کہا جاتا ہے. یضاعفھا، دگنا تگنا چگنا، جتنے گنا اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے گا بڑھائے گا، مگر گھٹائے گا نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ ایک نیکی کا اجر ایک ہی دے، بلکہ ایک نیکی تم سے ہوگی تو نوازش ایک نیکی کے برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو. کیونکہ نیکی کا اجر دینا، برابر اجر دینا، یہ عدل ہے. پروردگار عالم فضل کا معاملہ فرمائے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ بھی اس کا فضل ہے، وہ بھی اس کا فضل ہے. تو یضاعفھا، زیادہ کر کے دے گا اللہ نیکی کا اجر. یہ حسنۃً نکیرہ ہے، تو نکیرے سے یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی نیکی، ایسا نہیں کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے چھوڑو. جیسے بعض چیزیں قابل اعتنا نہیں رہتی، ان کو لوگ کنسیڈر نہیں کرتے. ارے بھئی یہ تو پرانی چیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حسنتاً کہہ کے بتا دیا کہ اتنی معمولی نیکی کہ تمہارے دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ نیکی تم نے کی، مگر اس نیکی پر بھی اللہ اجر دے گا، اور وہ اجر دگنا تگنا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور اپنی طرف سے عطا کرے گا اجراً عظیما، شاندار اجر عطا کرے گا. عظیم کی صفت اجر کو موصوف بعظمت بنا دیتی ہے. یعنی جو اجر دے گا وہ معمولی درجے کا اجر نہیں رہے گا، اجراً عظیماً، عظمتوں والا اجر رہے گا، بڑا شاندار اجر رہے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لے آئیں گے تب کیسا رہے گا، وہ منظر کیسا رہے گا، یا کافروں کی حالت کیسے رہے گی. جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور اے میرے مصطفیٰ ہم آپ کو لے آئیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لے آئیں. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ ہم نے اے پروردگار تیرا پیغام پہنچا دیا. تو اس وقت پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری گواہی کی صداقت پر کون گواہ ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کی صداقت کی گواہی دیں گے، اور حضور کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی. حضور کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی، ورنہ تسلسل لازم آ جائے گا. اب حضور کی صداقت پر کسی کو گواہ بنایا جائے تو پھر اس کی صداقت پر کسی کو گواہ بنانا پڑے گا.
تو یہ ایسا تسلسل ہوگا کہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کی انتہا ہے۔ مولا تعالیٰ نے جہاں انتہا کے اندر عظمت ہے، جہاں انتہا کے اندر عظمت ہے، وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر کر دیا۔ نبوت کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، نبیوں کا سلسلہ چلے گا، آخر اس سلسلے کو بند ہونا ہے۔ تو جہاں اس سلسلے کو بند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح میدان محشر میں گواہوں کا سلسلہ ختم ہونا ہے، تو پیغمبر گواہ بنیں گے، تب پیغمبروں کی گواہی پر کسی ایسے کو گواہ بنایا جائے جس کی گواہی قول فیصل بن جائے، جس کی گواہی فائنل بن جائے، اور جس کی گواہی کے بعد گفتگو کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے، ویسے گواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو ان پیغمبروں کی امتیں جنہوں نے کفر کیا تھا، تو امت اجابت، امت دعوت، تو امت دعوت میں تو سارے لوگ آ جائیں گے، مومن اور کافر، کیونکہ دعوت تو سب کو پہنچ گئی، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ امت اجابت۔ تو امت اجابت یہ تو اہل ایمان ہے، مگر جو امت دعوت ہے، جنہوں نے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے اجابت نہیں کی، تو وہ لوگ پیغمبروں کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، ان لوگوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو پروردگار کہے گا کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمام حقیقتوں سے باخبر ہے۔ تو پروردگار پیغمبروں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اب تمہاری سچائی کی گواہی دینے والا کون ہے؟ تو پیغمبر سوچیں گے کہ کون ہے جو آ کر ہماری سچائی کی گواہی دے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے بڑھے گی اور کہے گی کہ اے پروردگار، تیرے پیغمبر سچے ہیں، اور پیغمبروں کے خلاف بیان دینے والے یہ منکرین انبیاء یہ جھوٹے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، یعنی امت مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ گواہی کیسے دیتے ہو؟ تو تب سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے کہ حضور کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اور یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دے دیں گے تو وہ گواہی قول فیصل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کسی اور گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جینا من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، ہزاروں امتیں ہوں گی، ہزاروں گواہ آ جائیں گے، اور ان تمام گواہوں کے بعد یہ ایسے گواہ کو لے آئیں گے جو ممتاز رہے گا، جو بے مثال رہے گا، جس کی گواہی کا جواب نہیں رہے گا۔ وہ کون ہے؟ جینا بکا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی وجینا بکا یا حبیبی، اے میرے محبوب، ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، علی ہاولائی، ان تمام لوگوں میں۔ یہ ہاولائی کے اندر سارے انبیاء آ گئے، علی ہاولائی الانبیاء، ان تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ تو اس وقت کیسا منظر رہے گا جب آپ کی عظمت اس طرح نمایاں ہو جائے گی،
اس وقت کیسا منظر رہے گا؟ تو منظر اتنا شاندار رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیفا کے لفظ کو لا کر، جو لفظ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، اور تعجب کئی مقاصد کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی شاندار چیز کو دیکھ کر آدمی تعجب کے لہجے میں کہتا ہے کہ کیا عمارت ہے یہ، کیا بناوٹ ہے یہ، کیا کپڑا ہے یہ، تو کیسا کپڑا ہے یہ، کیسا پکوان ہے یہ۔ تو کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے تعجب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عظمت مصطفیٰ کو واضح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا فکیف یکون المنظر حین تظہر عظمت المصطفیٰ، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوگی تو اس وقت منظر کیسا رہے گا؟ تو مومنوں کے چہرے چمکیں گے اور کافروں کے چہرے بے رونق ہو جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کئی چہرے چمکنے لگیں گے، یعنی خوشی کی وجہ سے چمکنے لگیں گے۔ و تسود وجوہ، کئی چہرے سیاہ پڑ جائیں گے حسرت کی وجہ سے کہ جن کی عظمتوں کا ہم نے انکار کیا، آج ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں مگر آج کا یہ اعتراف۔ آج ہم ان کی عظمت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں۔ اگر دنیا ہی میں ہم عظمتوں کو تسلیم کر لیتے تو ہماری بگڑی بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب جلیل، ہم پر تیری رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کی راہ پر چلا۔ اے رب قدیر، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔